ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية، والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، ثم تبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اندھیرے اور نور کے ساتھ چلایا ہے. کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے. ابھی روشنی ہے، تھوڑی دیر پہلے اندھیرا تھا. چند گھنٹوں کے بعد پھر اندھیرا ہوگا، روشنی غائب ہوگی. اس جہان کی اصل اندھیرا ہے. روشنی کو اللہ مشرق سے لے کر آتا ہے. سورج نہ نکالے، ساری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. مجھے بتاؤ، میں رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، اللہ کے سوا کون ہے جو روشنیاں لائے، تمہارے کام چل سکیں. روشنی دوست اور دشمن کی پہچان کا ذریعہ، صحیح اور غلط راستے کی پہچان کا ذریعہ. کھڈا ہے، روڈ سلامت ہے، تمیز کا ذریعہ. سانپ ہے، لاٹھی ہے، پتھر ہے، سونا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے. یہ پہچان اس سورج کی روشنی سے ہوتی ہے. سورج انسانی جسم میں زندگی کو دوڑاتا ہے، زمین میں حرارت کو پیدا کرتا ہے، فصلوں کے اگنے کا ذریعہ ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، آسمان سے آگ برسانے والا چراغ ہے جو انسانوں کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالی بند کر دے، نکلنے نہ دے تو یہ ساری کائنات چند ہفتوں کے اندر ٹھنڈی ہو کر ختم ہو جائے گی. ایک اس کائنات کا اندھیرا ہے. ٹھیک اسی طرح انسانی دل پر بھی روشنی بھی آتی ہے، اندھیرا بھی آتا ہے. انسان کا سینہ بھی ایک کائنات ہے، انسان کا دل بھی ایک جہان ہے. اس میں روشن بھی ہے، اس میں سیاہی بھی ہے، اس پر دن بھی چڑھتا ہے، اس پر رات بھی آتی ہے. کائنات کی رات وہ انسانوں کو چیزوں کی پہچان ختم کر دیتی ہے. جب دلوں پر اندھیری رات چھا جاتی ہے تو انسانوں پر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کائنات پر جب اندھیرا چھاتا ہے تو اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور جب دل کی دنیا پر اندھیرا چھاتا ہے تو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جب کائنات پر اندھیرا چھاتا ہے تو سونے اور پتھر کی پہچان ختم ہو جاتی ہے.
جب دل کی دنیا پر اندھیرا چھاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ سورج کو لے کر آتا ہے، اور دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان ساری آسمانی کتابوں کے لیے ہے، روزے آسمانی کتابوں کے لیے ہیں۔ پہلی رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے کتاب کے پمفلٹ اترے، 2 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا، 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 300 برس کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور پھر 12 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 1200 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، پھر کوئی 650 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 21 رمضان کو پہلی وحی اتاری گئی غار حرا میں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 8 مہینے اور 10 دن ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے قرآن کا سورج چمکایا ہے، جو رمضان ہی میں طلوع ہوتا آیا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے تارے اور چاند نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے علم کو مکمل فرما کر قرآن پاک کو سورج کی طرح نکالا۔ قرآن کی روشنی نے حق و باطل کو بتایا، سچ کو الگ کیا، جھوٹ کو الگ کیا، توحید کو الگ کیا، شرک کو الگ کیا، آخرت کو الگ بتایا، دنیا کو الگ بتایا۔ انصاف الگ ہے، ظلم الگ ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ سچ اور جھوٹ میں فرق ہے، زنا اور نکاح میں فرق ہے، شراب اور دودھ میں فرق ہے، سود اور تجارت میں فرق ہے، عبادت اور کفر میں فرق ہے، ماں باپ کی فرمان برداری نافرمانی میں فرق ہے، حلال اور حرام میں فرق ہے، ظلم اور عدل میں فرق ہے، پاک دامنی گندگی میں فرق ہے، جوئے میں پاکیزگی میں فرق ہے، ظلم و ستم قتل و غارت چوری اور ڈاکہ اور تقدس پاک دامنی حلال کمانا، یہ فرق یہ روشنیاں قرآن لے کر آیا ہے۔ قرآن اگر نہ اترتا کائنات اندھیرا تھا، انسان اندھیرے میں تھے، سورج چلا جائے تو ہم مر جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی ہم پر آفت نہیں آ سکتی۔ قرآن کی روشنی نہ ہوتی تو ہم ایسا مرتے کہ انسانوں کے سب سے نکلتے، ہم جانور بنتے، پھر جانور بن کے مرتے، پھر اللہ کی پکڑ میں آتے، ہمیشہ کی آگ میں جلتے، ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہوتی۔ قرآن وہ روشنی ہے جو بتاتا ہے کہ راستہ کیا ہے۔ آج ساری دنیا کے دلوں پر اندھیرا ہے، ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ آج پوری دنیا کے دلوں کا حال وہ ہے جو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے۔ اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، تہ بتہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اوپر نیچے اندھیروں کی ایسی تہ چڑھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے کافروں سے میں کیا گلہ کروں۔ ساری دنیا کا مسلمان بھی اللہ کو چھوڑ کر روپے کا پجاری، سونے کا پجاری، پیسے کا پجاری، غریب بھی کہتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں بنتا، مالدار بھی کہتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے، حکمران بھی کہتا ہے دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے، مرد عورتوں کی پکار ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو بھلایا، قرآن کے خوبصورت پیغام کو بھلایا جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ دلوں کو روشن کرنا ہے، نور اللہ دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. میرا رب ہے جو نور ہی نور ہے، میرا رب ہے جس کا نور کائنات میں پھیلا ہے، میرا اللہ ہے جو دلوں کو نور بخشتا ہے، میرا اللہ ہے جو دلوں میں ایمان کا چراغ جلاتا ہے، میرا اللہ ہے جو اس میں قرآن کا تیل ڈالتا ہے، میرا اللہ ہے جس سے تقوی کی شمع سے تقوی کی دیا سلائی سے آگ دکھاتا ہے، پھر میرا اللہ ہے جو سارے وجود کو نورانی کرتا ہے اور اس کی گوٹی گوٹی نور نور بن جاتی ہے. سب سے پہلا نور اللہ کی پہچان ہے، سب سے پہلا نور اللہ کی شناخت ہے، سب سے پہلا علم اللہ کو جاننا ہے، سب سے پہلی دانائی اللہ کو پہچاننا ہے، سب سے پہلا دنیا کا کام اس کائنات کے مالک اور خالق کو جاننا اور پہچاننا ہے، جس کو انسان اپنے علم سے نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے. دانشور اور نقطہدان اور فلسفی اور منطقی اور ساری دنیا کے سائنسدان ان کا علم بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عامون، وہ اللہ کو نہیں جان سکتے. قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور پاک دل پر اترا، یہ قرآن پہچان کا ذریعہ ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ایک چیز خود بخود چیزیں نہ شد، ایک آہن خنجرے تیغے نہ شد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی. زمین کو بچھایا ہے تو کوئی خالق ہے، آسمان کو اٹھایا ہے تو کوئی خالق ہے، سورج کو دہکایا ہے تو کوئی خالق ہے، اور چاند کو ٹھنڈا کیا ہے تو کوئی خالق ہے، تاروں کو نور بخشا ہے تو کوئی خالق ہے، رات کا اندھیرا ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہے، دن کی روشنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے، پھول میں مہک ہے تو کوئی بنانے والا ہے، یہ انسان کا سراپا اور وجود ہے تو کوئی بنانے والا ہے، یہ پانیوں کی آبشاریں اور چشمے ہیں تو کوئی بنانے والا ہے، یہ میٹھے چشمے، یہ میٹھے دریا، یہ کڑوے سمندر، یہ کڑوے پانی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. کھانوں میں دودھ ہے تو کوئی بنانے والا ہے، نافے میں مشک ہے تو کوئی بنانے والا ہے، پھل میں مٹھاس ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، پرندوں کی بلند اڑان ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو کوئی اس کو چلانے والا ہے، یہ درختوں کا سبزہ ہے تو کوئی ان کو رنگ دینے والا ہے، یہ لوہے میں سختی ہے تو کسی نے اس کے اندر سختی کو بھرا ہے، سونے میں قیمت ہے تو کسی نے اس کو قیمتی بنایا ہے، ہیرے میں چمک ہے تو کوئی ہے جس نے اس کو چمکدار بنایا ہے، موتی آبدار ہے تو کوئی ہے جس نے موتی کو ایک رنگ بخشا ہے. یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ساری کائنات میں دیکھو گے، اپنے آپ میں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ انسان نہیں بتا سکتا، وہ سائنس نہیں بتا سکتی، وہ قرآن بولا کہ وہ کون ہے. اللہ الذی رفع السماوات، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو اٹھایا ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بغیر بلڈوزر کے بچھایا ہے. اور والجبال ارساہا، وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہے. فصالت اودیۃ بقدرها، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو بہایا ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو میٹھا کیا. وھذا ملح اجاج، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو کڑوا کیا. ومن کل تأکلون لحما طریا، وہ اللہ ہے جس نے پانیوں میں مچھلیوں کو پیدا کیا. کڑوے پانی کی مچھلی الگ، میٹھے پانی کی مچھلی الگ. وہ اللہ ہے جس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا. رفع سمکہا فسواہا، وہ اللہ ہے جس نے دن اور رات کو لایا. وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا،
वो अल्लाह है जिसने जमीन को बिछाया, वल-अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, वो अल्लाह है जिसने इसके अंदर से पानी को निकाला, अखरज मिन्हा माअहा, और चारे को निकाला, व मरआहा, और पहाड़ों को गाड़ा, वल जिबाल अरसाहा, वो अल्लाह है जिसने इन दरख्तों को वजूद बख्शा, वअंबतना फीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा, वो अल्लाह है जिसने गंदम को, फल को, फूल को, जैतून को, खजूर को, गंदम को वजूद बख्शा, तुम्हारे जानवरों के लिए चारे को वजूद बख्शा। वो अल्लाह है जो लकड़ी, बेजान लकड़ी के अंदर से मीठा आम निकालता है, सफेद अमरूद निकालता है। अनार को देखो, उसका एक एक दाना अल्लाह की वहदानियत पर पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है। कौन है जिसने मुझे रंग बख्शा, कौन है जिसने मुझे सुर्खी बख्शी, सफेदी बख्शी, मिठास पैदा की, खटास पैदा की, पर्दों में लपेटा, ऊपर तय बतय खूबसूरत उनकी तह लगाई, उनकी खूबसूरत पैकिंग फरमाई, उसके ऊपर छिलका लगाया, उसके छोटे से दरख्त के साथ लगाया, कड़ुए कसीले दरख्त के साथ अल्लाह ने इतना खूबसूरत फल लगाया जिसका दाना दाना बता रहा है कोई है। वो कौन है? मा कान लकुम अन तुनबितू शजरहा, वो कौन है? उन्जुरू इला समरिही इज़ा अस्मरा व यनअह, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जो कीकर पे कांटा लाता है और आम पे फल लाता है, अमरूद को सफेद करता है, उसके बीज को बांध देता है और तरबूज के बीज को बखेर देता है, तरबूज को पानी से भर देता है, नारियल को पानी से भर देता है, आम को रस से भर देता है, किन्नू की काश बना देता है, लीमों को खट्टा कर देता है, हंजल को कड़वा कर देता है। इतने से बीज में से इतना बड़ा धर्मा निकालता है, इतना बड़ा सरदा निकालता है, उसी बीज में से कड़वा जहर करेला निकालता है, मूली को अलग रंग, गाजर को अलग रंग, भिंडी को अलग जायका, मटर को अलग जायका। ये रंग रंग है, ये रंगा रंग कायनात वो मेरे अल्लाह की जात पर गवाही दे रही है। मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, देखते नहीं हो? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान में देखते नहीं हो? आसमान की बुलंदी कुछ नहीं बता रही, जमीन का फर्श कुछ नहीं बता रहा, बहता हुआ पानी, गुनगुनाती आबशारें, बलखाती नदियां, बुलंदियों से गिरते हुए चश्मे और खिले हुए फूल और महकती हुई कलियां और गाते हुए बुलबुल और कूकते हुए कोयल और बुलंदियों में उड़ता हुआ उकाब और फुंकारता हुआ सांप और धाड़ता हुआ शेर और चिंगारता हुआ हाथी और गुर्राता हुआ भेड़िया और ये मासूम बकरी मिमियाती हुई और ये बिल्ली तुम्हारे पाँव के नीचे आकर लेटती हुई, ये सब रोज करोड़ों मुर्गियां तुम्हारे पर कुर्बान, अंडे तुम पर कुर्बान, दूध तुम पर कुर्बान। नुस्क़ीकुम मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसा साइग़न लिश्शारिबीन, घास फूस खाया, खून गोबर बना, खून गोबर में से सफेद दूध निकला, कौन लेकर आया? ये सबसे पहली रोशनी है कि सारी दुनिया के इंसान और तलम्बे वाले अपने अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह है, वो मशरिक में भी है, रब्बुल मशरिक, वो मगरिब में भी है, वल मगरिब, और वो रब्बुल मशरिकैन भी है, शिमाल जनूब, रब्बुल मगरिबैन भी है, शिमाल मशरिक, शिमाल जनूब, शिमाल और जनूब मशरिक, शिमाल मगरिब, जनूब मगरिब, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। आगे अल्लाह, पीछे अल्लाह, दाएं अल्लाह, बाएं अल्लाह, मशरिक में अल्लाह, मगरिब में अल्लाह, शुमाल में अल्लाह, जुनूब में अल्लाह, बुलंदियों पर अल्लाह, छोटियों पर अल्लाह, मैदानों के चौड़े पेट और मैदानों के खुले हुए सीने वो बता रहे हैं अल्लाह है, और रेत के टीले, उड़ने वाले रेत के जर्रात वो बता रहे हैं कि अल्लाह है, बुलंद वाला चोटियां और उस पर जमी हुई बर्फ वो बता रही है कि अल्लाह है, घने जंगल दरख्तों के भरे हुए पहाड़
चोटियों पर कई 100 फुट की बुलंदी के दरख्त, वो बता रहे हैं कि अल्लाह है। बलूचिस्तान के काले पहाड़ हों, मरी के सब्ज पहाड़ हों, और वो गिलगित के सफेद कोस्ट का पहाड़ हो, वो राका कोशी हो, और वो केटू हो, और वो नंगा पर्वत हो, और वो हिमालय हो, हिंदू कश हो, कराकुरम हो, कोहे सुलेमान हो, ये सब कुछ बता रहा है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द लआयात लिक़ौमिन यअक़िलून। बुलंद आसमान, बिछी हुई जमीन, रात और दिन का आना और जाना, समंदर में चलने वाली कश्तियां, सीना चीर कर कराची से लेकर अदन पहुंचने वाली, जद्दा पहुंचने वाली, लंदन न्यूयॉर्क पहुंचने वाले, साउथ अफ्रीका पहुंचने वाली कश्तियां, और आसमान से बरसता हुआ पानी, उगता हुआ दाना, फटता हुआ दाना, निकलती हुई कोंपल, जमीन में जाती हुई जड़, फैली हुई शाखें, खूबसूरत साए और लटके हुए फल और गोशे और आसमान पर छाए हुए बादल और हवाओं के बगुले और ठंडी हवा और गर्म हवा, ये सब कुछ बता रही है कि सब कुछ बनाया हुआ अल्लाह का है। और अल्लाह इस कायनात का वहदहू ला शरीक मालिक है। अल मलिक ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अकेला है, अकेला नहीं है, यकता है, यकता, अकेले से भी आगे, जिसका दूसरा बन ही नहीं सकता। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। क्यों बेनियाज है? लम यलिद व लम यूलद, न बीवी न बच्चा न मां न प्यो। मैं तो न्याजमंद हूँ कि मेरा प्यो भी है, मेरी मां भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे पुत्र भी हैं। मैं तो उत्ता भी बन गया, हेठा भी बने होया। मेरा रब न ऊपर से बंधा न नीचे से बंधा। लम यलिद व लम यूलद, न ऊपर माँ बाप न नीचे बीवी बच्चे। लिहाजा जो अहद हो, जो समद हो, जो लम यलिद हो, जो लम यूलद हो, वो अपने दावे में सच्चा, वो अपने कौल में सच्चा। क्या? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई है फिर इस जैसा, कोई है फिर इस जैसा। हल तालम लहू समिया, हल तालम लहू समिया, हल तालम लहू समिया। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिदिया, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल, अइलाहुम मअल्लाह, अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदलून, अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। कोई है उस जैसा? मेरे भाइयों, दिल के अंधेरे दूर करो। तो लंबे न बिजली लब्बे न लब्बे, कोई गल कोई नहीं। दिल नू बिजली दो। दिल दियां बत्तियां बुझ गईया, मर गए था, कख पल्ले न रहा, इंसाना से निकल गया। दिल अन्ना जग अन्ना, दिल रोशन जहान रोशन, इसे रोशन करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह से रोशन होता है कि ये दिल पुकार उठे, ये दिल बोल उठे ला इलाहा इल्लल्लाह। जबान से सफर करता हुआ दिल की गहराई में जाके उतरे और सारी कायनात से बेनियाज कर दे और एक अल्लाह के दरबार में झुका दे। एक मेरा माबूद, एक मेरा खालिक, एक मेरा राज़िक, वो अल्लाह है मालिक, अल्लाह अल मलिक, अल्लाह अल कुद्दूस, अल्लाह अस्सलाम, अल्लाह अल मुमिन, अल्लाह अल मुहैमिन, अल्लाह अल अजीज, अल्लाह अल जब्बार, अल्लाह अल मुतकब्बिर, अल्लाह अल खालिक, अल्लाह अल बारी, अल्लाह अल मुसव्विर, अल्लाह अल गफ्फार, अल्लाह अल qahhar, अल्लाह अल वह्हाब, अल्लाह अल रज़्ज़ाक, अल्लाह अल फातिह, अल्लाह अल फत्ताह, अल्लाह अल क़ाबिद, अल्लाह अल बासित, अल्लाह अल खाफिद, अल्लाह अल राफ़ि, अल्लाह अल मुइज़्ज़, अल्लाह अल मुज़िल, अल्लाह अल समी अल बसीर, अल्लाह अल हकम अल अदल, अल्लाह अल लतीफ अल खबीर, अल्लाह अल हलीम अल गफूर, अल्लाह अल अली अल कबीर, अल्लाह अल हसीब अल जलील, अल्लाह अल गफूर अल शकूर, अल्लाह अल हसीब अल जलील, अल्लाह अल करीम अल रकीब, अल्लाह अल मुजीब अल वासी, अल्लाह अल मजीद अल बाइस,
الله الشهيد الحق، الله الوكيل القوي، الله المتين الولي، الله الحميد المحصي، الله المبدي المعيد، الله المحيي المميت، الله الواجد الماجد، الله الواحد الأحد، الله الصمد القادر المقتدر، الله المقدم المؤخر، الله الأول، الله الآخر، الله الظاهر، الله الباطن، الله الوالي، الله المتعال، الله البر، الله التواب، الله المنتقم، الله العفو، الله الرؤوف، الله مالك الملك، الله ذو الجلال والإكرام، الله المقسط، الله الجامع، الله الغني، الله المغني، الله المانع، الله الضار، الله النور، الله الهادي، الله البديع، الله الباقي، الله الوارث، الله الرشيد، الله الصبور، الله الحنان، الله المنان، الله الرحمن، الله الرحيم. قل اللهم مالک الملک. یہ اللہ ہے، پہلی پہچان، پہلا نور، پہلی روشنی جو دل کے مشرق پر طلوع ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جب اللہ ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا خالق، تو میرا مالک بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے. مجھے پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، دینے والا اللہ، میرا رب اللہ ہے. قرآن کی پہلی سطر الحمدللہ رب العالمین، میرا نہیں کل کائنات کا پالنے والا رب اللہ. قرآن کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس، اللہ نے رب پر کلام کو شروع کیا اور رب پر جا کر کلام کو ختم کیا. کیوں مسلمان پتھر کو سجدہ نہیں کرتا؟ کتنا ہی گیا گزرا ہو، پتھر کو سجدہ نہیں کرتا. اسے پتا ہے یہ پتھر ہے، وہ پیسے کو سجدہ کرے گا. میرے اللہ کو پتا تھا اس کا ایمان جب ڈولے گا پتھر کو دیکھ کے نہیں ڈولے گا. یہ گائے کو سجدہ نہیں کرے گا ہندو کی طرح، یہ بندر کی پوجا نہیں کرے گا ہندو کی طرح، یہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرے گا کافر کی طرح، یہ درختوں کے سامنے سر نہیں ٹیکے گا غیر مسلم کی طرح، یہ اپنے نبی کا بت بنا کے نہیں پوجا کرے گا عیسائیوں کی طرح، یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانے گا یہود کی طرح، یہ مجھے ہی اللہ مانے گا، نماز میری پڑھے گا، سجدہ مجھے کرے گا. پر یہ دکان پر جائے گا تو اسے میرا رب ہونا بھولے گا، اس کا ترازو غلط کھولے گا، یہ کرسی پر بیٹھ کر رشوت لے گا، اس کا قلم غلط چلے گا، یہ قلم کو بیچے گا، یہ ترازو میں ڈنڈی مارے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ رشوت لے گا، یہ خیانت کرے گا، یہ ملاوٹ کرے گا، یہ کھوٹ کرے گا، یہ شراب بیچے گا، یہ جوئے کے اڈے چلائے گا، یہ عصمت فروشی کے اڈے چلائے گا، اور یہ کہے گا اے نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں، مڑ اے نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں. سنا دو، بتا دو الحمدللہ رب العالمین. کہہ دو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. بتا دو قل اعوذ برب الفلق. بتا دو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب سے قرآن شروع ہوا، رب کی پکار پر قرآن جا کے ختم ہوا. چلنے والے سنو، عبد الحکیم میاں چنو، ملتان خانیوال، پاکستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد، ایران، ترکمانستان، افغانستان، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ، جنوبی شمالی امریکہ کے انسانوں، سنو. جس اللہ نے تمہیں مٹی سے نکالا، جس اللہ خلقکم من تراب، جس اللہ نے مٹی سے نطفہ بنایا، ثم من نطفہ، جس اللہ نے نطفے کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، جس نے نطفہ کو علقہ بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر جس نے علقہ کو لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر جس نے تمہاری ہڈیوں میں گوشت میں تمہارے لوتھڑے میں ہڈیوں کو ڈالا، فقطعنا العظام لحما، جس اللہ نے تمہاری ہڈیوں پر کھال گوشت کو چڑھایا،
اور وہ اللہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، وہ اللہ جس نے ماں کے 3 اندھیروں میں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تمہیں ناک دیا، نتنے دیے، آنکھیں دی، ابرو دیے، دھمیں دی، ماتھا دیا، بال دیے، انگلیاں بنائیں، ناخن بنائے، گھٹنے بنائے، نحن خلقناہم وشددنا اشرہم، تمہارے جوڑ بنائے، جوڑوں کو مضبوط، مضغہ عظام، کسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس نے روح کو ڈالا۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو میری دکان پہ مجھے رزق دیتا ہے، جو چاول کو فصل میں بدلتا ہے، جو گندم کو کھلیان میں بدلتا ہے، جو ایک سیوے کو پوری کپاس میں بدلتا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تیل میں ملاوٹ نہ کرو، کرسی پہ بیٹھ کے رشوت نہ لو، قلم کو غلط نہ چلاؤ، وعدے سے پھر نہ جاؤ، سودے سے پھر نہ جاؤ، چوری نہ کرو، شراب نہ بیچو، ڈاکہ نہ ڈالو، جوئے کے اڈے نہ چلاؤ، جسم فروشی کے اڈے نہ چلاؤ، روٹی کی تو کھاویے، روٹی کی تو کھاویے۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا رب اللہ، پالنے والا رب اللہ، روٹی کی تو کھاویے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہیں نہیں، چونٹی کو بھی اللہ کھلاتا ہے، ہاتھی کو بھی اللہ کھلاتا ہے، مچھر کو بھی اللہ کھلاتا ہے، سانپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے، بلبل کو بھی اللہ کھلاتا ہے، چوہے کو بھی اللہ کھلاتا ہے، ناپاک سور کو بھی اللہ کھلاتا ہے، شیر کو بھی اللہ کھلاتا ہے، ریل مچھلی کو بھی اللہ کھلاتا ہے، پتنگے پروانے کو بھی اللہ کھلاتا ہے، اور مکھی کو بھی اللہ کھلاتا ہے، عقاب کو بھی اللہ کھلاتا ہے، پروانے کو بھی اللہ کھلاتا ہے، گدھ کو بھی اللہ کھلاتا ہے، چیل کو بھی اللہ کھلاتا ہے، مرغی اور مرغے کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ کائنات میں اڑنے والوں کو کھلانے والا اللہ، تیرنے والوں کا اللہ، چلنے والوں کا اللہ، رینگنے والوں کا اللہ، پھنکارنے والوں کا اللہ، ڈسنے والوں کا اللہ، نگلنے والوں کا اللہ، چبانے والوں کا اللہ، تیرنے والوں کا اللہ، سہ خاک چلنے والوں کا اللہ، سب کا اللہ ہے، سب کا اللہ ہے، سب کا اللہ ہے۔ خزانے کم پڑ گئے، کیا اس نے کہہ دیا ہے میرے خزانے کھٹ گئے نے، شاباش نے ہاتھ مار لو یا مار نہیں ہے، میرے کو کوئی نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا خزانہ نہیں ہے جو لٹ جائے، یہ حکومت پاکستان کا خزانہ نہیں ہے جو کھٹ جائے، یہ اربوں کا تیل نہیں ہے جس کی دولت گنی سنی ہو، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے گھر میں، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم، اول اور آخر، انسان اور جن، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، عقل مند بے عقل، انسان و جنات، اگلے اور پچھلے، پہلے اور پرانے، عقل مند بے عقل، پڑھے لکھے ان پڑھ، سارے آ جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، فسألونی، بولو، پکارو۔ ایک طارق جمیل بول رہا ہے، سارا مجمع سن رہا ہے، یہاں 4 آدمی بولے، ایک بھی بات سمجھ میں نہ آئے گی، ایک جملہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو، سارے انسان، جنات، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے ان پڑھ، گونگے بھی واں واں کریں اور بولنے والے بھی بولیں، کوئی زور سے بولا، کوئی آہستہ بولا، کوئی سرگوشیوں میں بولا، کوئی دل کی دھڑکنوں میں بولا، گونگا اپنے اندر کی صداؤں سے بولا، اور کوئی اردو میں بولا، کوئی ہندی میں بولا، پنجابی میں بولو، سرائکی بولو، ہندی بولو، سنسکرت بولو، سندھی بولو، بلوچی بولو، بروہی بولو، اور بلتستانی بولو، گلگتی بولو، چترالی میں بولو، اور پشتو میں بولو،
ہاؤسا میں بولو، سہیلی میں بولو، انگریزی میں بولو، فرینچ میں بولو، اٹالین میں بولو، ساری کائنات کی بکھری زبانوں میں شور مچا دو، بولو بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، تمہارا رب سنے گا۔ لا يشغله سمع عن سمع، کسی ایک کی پکار سے بھی غافل نہ ہوگا۔ بلاؤ پھر، پکارو پھر وہ کہتا ہے میں تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں، کہتا میں تم سب کا چاہا تمہیں دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو تمہارے رب کے خزانوں میں ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو پھر اسے باہر نکالو تو سوئی کے وجود کے ساتھ پانی تو نہیں لگے گا، پانی کی تری لگ جائے گی۔ یہ جو تری لگی ہے اس نے سمندر کو کم کر دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ تمہارا میرا رب کہہ رہا ہے اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ جب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے پھر یہ دکاندار کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ کچے رنگ کو پکا کیوں بتا رہا ہے؟ یہ گز کو میٹر کیوں بنا رہا ہے؟ یہ منڈی والے ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں جنس میں؟ یہ پیٹرول والے کیوں تیل میں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ دار عشر کیوں نہیں دیتے؟ یہ مالدار زکات کیوں نہیں دیتے؟ یہ بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، امریکہ نے، یورپ نے، یہودیوں نے۔ جاؤ تلمبے کے بینک دیکھو، یہ سیونگ اکاؤنٹ تلمبے والوں کو کھلے ہوئے ہیں۔ بچت سکیم نہیں ہے، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، یہ سود اسکیم ہے۔ کیا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، کھلانے والا اللہ، نہیں سوتا، نہیں تھکتا، نہیں گھبراتا، سائل دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بھائیو یہ پہلا نور ہے، یہ پہلا نور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مسلمان پتھر کو نہیں پوچھتے، مسجد میں عید پڑھنے آیا ہوا ہے، جب دکان پہ جائے گا پھر یہ پیسے کی پوجا کرے گا، پھر یہ جھوٹ بولے گا، پھر یہ دھوکہ دے گا، پھر یہ کرسی پہ بیٹھ کے رشوت لے گا، پھر یہ فائلیں غلط چلائے گا، پھر وکیل قاتل کا کیس لے لے گا اور جج پیسے لے کر قاتل کو چھوڑ دے گا، پھر چپڑاسی سے لے کر اوپر کے ایوانوں تک ہر آدمی کا قلم غلط چلے گا۔ کیوں کیوں؟ روٹی کتوں کھاویے؟ کیا کہیں گے؟ بچوں کی کتوں کھواویے؟ میرے رب کا اعلان جیسے خالق اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے۔ ایمان نہ بیٹو، جیسے رازق اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ کرسی کے پیچھے ایمان کا سودا نہ کرو، کرسی کے پیچھے ایمان کا سودا نہ کرو۔ میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں سیکرٹری بن جاؤں، ان عہدوں کے پیچھے عزت کی تلاش کرتے ہیں لوگ، اور میرا اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میرا اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سنو، الیکشن سے کوئی بادشاہ نہیں بنتا، فوج کی طاقت سے کوئی بادشاہ نہیں بنتا۔ اللہ جس سے بناتا ہے بنتا ہے، اللہ جس سے اتارتا ہے اترتا ہے، اللہ جس سے عزت دیتا ہے ملتی ہے، اللہ جس سے ذلیل کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ عزتوں کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو، حکومت کی دوڑ میں اللہ کو ناراض نہ کرو۔ کربلائیں اسی لیے قائم کی گئی تھی کہ کوئی حکومت کا پجاری نہ بن جائے، کوئی کرسی کا پجاری نہ بن جائے۔ آل رسول کی قیمتی دنیا میں کوئی خاندان نہیں ہے کہ وہ آج موجود ہوں یا پہلی صدی ہو یا میرا نبی زندہ ہو، یہ خون ایسا الگ ہے، یہ ایسا الگ خون ہے، اس خون کو کوئی نہیں مل سکتا۔
सारी दुनिया कितनी ही पाक पाकीज़ा हो जाए, इस खून की तहारत और तरह की है, इस खून की पाकीज़गी और तरह की है। ये खून शेरों शेर नहीं, मनो मन बह गया था करबला के मैदान में कि हम इज्जत के सौदे नहीं कर सकते, हम अल्लाह को नाराज करके इज्जत नहीं ले सकते, हम अल्लाह की नाराजगी में कोई कदम नहीं उठा सकते। हम जान पेश कर देंगे, औलाद पेश कर देंगे। जुनू के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, अदा करने यही कुछ रस्म हम बाजार में आए। जान सस्ती है, खून सस्ता है, चाहे आले रसूल का क्यों न हो। अल्लाह पर अगर कुर्बान हो रहा है तो ये सस्ता सौदा है, अल्लाह के नाम पर गर्दन कट रही है तो ये इज्जत का सौदा है, अल्लाह के नाम पे औलाद ज़बह हो रही है तो ये इज्जत का सौदा है, अल्लाह के नाम पे बेटियों के सर से चादर उतर रही है तो ये इज्जत का सौदा है। ओ मेरे भाइयों, ऐसी तारीख रखने वाली उम्मत फिर वो हुकूमत के पीछे ईमान बेच जाए, नाज़मी के पीछे ईमान बेच जाए, एमपीए की सीट पर ईमान बेच जाए, क्या काफ लीग, क्या नून लीग, क्या ये फौज, क्या ये पुलिस, ये सब मट्टी के पत्थर, मट्टी के हैं माधु, ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये मट्टी की मूर्तियां हैं, ये जिंदा भी कुछ नहीं कर सकते, ये मुर्दा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत की ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, फौज की ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, पुलिस की ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, माल की ताकत अल्लाह के बगैर कुछ नहीं। यहाँ बड़े बड़े फ़िरौन पानियों की नजर हो गए, बड़े बड़े नमरूद मच्छरों से टूट गए, बड़ी बड़ी कौमें हवाओं से उड़ गई, बड़े बड़े जिगर वाले फरिश्ते की चीख से उनके कलेजे फाड़ दिए गए, बड़े बड़े तकब्बुर वालों को पानियों में बहा दिया गया। रहेगा अल्लाह हमेशा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, कुल्लु मुल्किन ज़ाइलुन इल्ला मल्कुहु, कुल्लु ज़िल्लिन ख़ालिsun इल्ला ज़िल्लुहु। हर शय फना, उसे बका, हर शय मिट गई, वो बाकी। इज्जतों पर हुकूमत पर ईमान के सौदे न करो, हुकूमत दे दो जिन्हें चाहिए, ईमान बचा लो, अपने नबी की बात सुन लो। अला व इन्ना रुहल इस्लाम दायरा फदूरु मअल किताब हैसु दार। आज मेरा दीन जिंदा है और हरकत में है, मेरे दीन के साथ साथ चलना, जिधर चलाए चलना, जिधर से रोके रुकना, शराब से रोके छोड़ देना, जना से रोके छोड़ देना, जुए से रोके छोड़ देना, माँ बाप की नाफरमानी से रोके छोड़ देना, नमाज को बुलाए आ जाना, रोजे को बुलाए आ जाना, हज को बुलाए आ जाना, ज़कात को बुलाए आ जाना, सिद्क़ को अमानत पर बुलाए आ जाना। एक जमाना आने वाला है, अला व इन्नल किताब व सुल्तान सयफ्तरिक़ान फला तुफ़ारिक़ुल किताब। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा और वो आ गया, और वो आ गया, और वो है कि हुकूमत का रास्ता अलग हो जाएगा और मेरे कुरान का रास्ता अलग हो जाएगा। तुम हुकूमत छोड़ देना, मेरे कुरान को न छोड़ना। सौदे न करो, ये सब खोखली चीजें हैं, सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मेरे नबी के सामने अल्लाह ने कुल कायनात की शहनशाही को थाली में रख के पेश किया। हाँ, ये फरिश्ता आ रहा है। कौन है? इसराफील आ रहा है। पहले कभी नहीं आया, फिर भी कभी ना आएगा। आज उसके हाथ में सूर नहीं है, थाल है, उसके ऊपर रेशमी रुमाल है। या रसूल अल्लाह, इन्न रब्बका समिअ कलामक वबअसनी इलैक बिमफातीह खज़ाइनिल अर्द वअमरनी अन अअरिद अलैक अन उसय्यिर मअक जिबाल तिहामा ज़हबन वफ़िद्दतन वज़ुमरुदन वयाक़ूतन फ़अलतु अब्दन रसूला औ मलिकन रसूला। ऐ अल्लाह के महबूब, मैं आपके रब का गुलाम
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں اور آپ کے رب نے کہا ہے پوچھو میرے محبوب سے, اگر وہ چاہے تو میں سارا عرب کا پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کر اس کے ساتھ ساتھ چلا دوں گا. بول بول اب تجھے فقیری والی نبوت چاہیے کہ بادشاہی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ کے میرے نبی نے فرمایا تھا بل عبدا رسولا, مجھے فقیری والی نبوت چاہیے, مجھے فقیری والی نبوت چاہیے تاکہ میں قیامت کے دن حجت بن سکوں. میری امت, میں نے تو حکومت کو ٹھکرا دیا تھا, تم نے حکومت پر ایمان کیوں بیچا تھا؟ تمہیں میری اولاد یاد نہ رہی تھی, تمہیں حسین کا کٹا سر یاد نہ رہا تھا, میری اولاد کے ٹکڑے تمہیں یاد نہ رہے تھے. حکومت اتنی قیمتی ہو گئی تھی کہ میرا دین قربان کر دیا. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ پہلی روشنی ہے جو دل پہ اترتی ہے اور دل روشن ہوتا ہے اور صراط مستقیم نظر آتا ہے. اس کے ساتھ دوسری روشنی ملتی ہے محمد الرسول اللہ, اللہ نور السماوات والارض. یہ پہلا نور ہے. دوسرا نور قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایک اور نور آ رہا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. یہ دو نور ملیں گے تو سینہ روشن ہوگا, یہ دو نور ملیں گے تو راستے ملیں گے, یہ دو نور ملیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا, جہنم سے بچو گے, عزتیں غلام بنے گی, رزق کے در کھلیں گے, امن چین سکون آئے گا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. میرے بھائیو, اپنے دلوں کو روشن کرو نور نبوت سے. وافدہ کی روشنی بہت چھوٹی ہے, سورج کی روشنی بہت تھوڑی ہے. اس سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اور اوپر بھی جگمگا رہے ہیں, ان کی روشنی بہت تھوڑی ہے. ان کو دفع کرو. فرشتوں کے نور کی روشنی بہت تھوڑی ہے, جبریل کی روشنی بہت تھوڑی, جبریل تو خود یہاں سے نور لینے والا ہے. ساری کائنات کی روشنیاں میرے نبی کے سینے کے نور کے سامنے شراب کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہیں. سارا جہان, نس نس, رگ رگ, پتا پتا, ذرہ ذرہ یہ سورج بن جائے اور اس پر میرے نبی کا سورج نکلے تو یہ سارے سورج ایسے غروب ہو جائیں گے جیسے اس سورج کے سامنے آسمان کے تارے غروب ہو گئے. میں نوحے لکھوں یا ماتم کروں یا خون کے آنسو بہاؤں اس امت پر جو اتنے بڑے رہبر کو چھوڑ کر نفس و شیطان کو رہبر بنا بیٹھے, جو اتنے بڑے رہبر کو چھوڑ کر مغرب کے اندھیروں کے پیچھے چل پڑی, جو اتنے بڑے علم والے کو چھوڑ کر مغرب کے اندھے دانشوروں کے پیچھے چل پڑے. جس کا بنانے والا رب اس کی عزت کرتا ہو, جو اس کو نام سے نہ پکارتا ہو, اور نبیوں کو بولے تو نام لے کر بولے یا داؤد یا آدم, اور نبیوں کو پکارے تو کہے یا موسیٰ, تو کہے یا یحییٰ, تو کہے یا زکریا, تو کہے یا ابراہیم, اور نبیوں کو پکارے تو کہے یا نوح. اور جب اس نبی کو پکارنے کا وقت آئے تو خالق ہو کر بھی احترام کو ہاتھ سے نہ جانے دے, خالق ہو کر بھی عزت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. یا محمد نہیں کہہ رہا, یا احمد نہیں کہہ رہا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. عرب کا بدو دیہاتی آدمی آ کر کہتا تھا یا محمد, تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی, قرآن اتارا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
खबरदार, मैं इसका रब हूँ, मैं इसे या मोहम्मद नहीं कहता। तुम उम्मती होकर या मोहम्मद कहते हो, या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो, या हबीब अल्लाह कहो, नाम मत लो। ये खालिक की दी हुई इज्जत है, ये खालिक की दी हुई इज्जत है, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान मेरी मानो, मैं दुनिया और आखिरत की इज्जत लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ। आप वो रास्ता लाए हैं कि बादशाह को बादशाही नहीं छोड़नी पड़ेगी, रेडी वाले को मिल नहीं चलाने की जरूरत, मिल वाले को हट्टी पे आने की जरूरत नहीं है, औरत को मर्द बनने की जरूरत नहीं है, मर्द को औरत बनने की जरूरत नहीं है, शाह को गधा, गधा को शाह बनने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हो, जहाँ पर हो, जहाँ पर हो, गुलाम मोहम्मद बन जाओ, गुलाम रसूल बन जाओ, गुलाम मुस्तफा बन जाओ, गुलाम मुस्तफा बन जाओ, गुलाम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन जाओ। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये भी तुम्हारा, वो भी तुम्हारा। आपके मेरे नबी ने फरमाया, इलैया मफातिहुल जन्नत यौमल क़ियामा। देखना, आज तो लंबे वाले मेरी सुन्नतों को ज़बा कर रहे हैं, कल इन्हें पता चलेगा जब जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। बेयदे लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा। आज का दुकानदार कहता है, नबी की सुन्नत पूरी करा के रोटी कमावा। आज तुम देखोगे कि अल्लाह का झंडा मेरे सर पे लहरा रहा होगा। आज तुम देखोगे सारी खलकत पीछे होगी, मैं सबसे आगे हूँगा। आज तुम देखोगे कोई ना बोल सकेगा, मैं अकेला बोल रहा हूँगा। आज तुम देखोगे सबकी नजरें जमीन पर होंगी, मेरी नजर अल्लाह के अर्श पर होगी। आज तुम देखोगे मेरी शफाअत के बगैर हिसाब न होगा, मेरी शफाअत के बगैर कदम हिल न सकेंगे, मेरी शफाअत के बगैर जन्नत का दर न खुल सकेगा। अना खतीबुन नास इज़ा उनसितु, अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़िदु, अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसु। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया'i हत्ता अदखुलहा, व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। सारे नबियों पर जन्नत हराम जब तक ये न चला जाए, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम जब तक इसकी उम्मत न चली जाए। मेरे भाइयों, ये दूसरा नूर है। अल्लाह के नूर के साथ नूर नबूवत को सीने से रोशन करो, फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया की इज्जत भी देगा, आखिरत की इज्जत भी देगा, यहाँ का चैन भी देगा, वहाँ का चैन भी देगा। सारी कायनात की खजानों की चाबियां, आखिरत के खजानों की चाबियां अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान फरमा दी हैं। अव्वल व आखिरीन का सरदार बनाया, नबी बनाया, रसूल बनाया। हाँ हाँ, जमीन से लेकर आसमान तक नबूवत का ऐलान फरमाया, सिदरतुल मुंतहा तक आपकी नबूवत का मैदान फैलाया। आपने जिब्रील से पूछा, मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरी रहमत से तुम्हें क्या हिस्सा मिला है? तो जिब्रील बोले, मुझे अपने ऊपर डर था कहीं दोज़ख में न गिरा दिया जाऊं। आपकी तुफैल, आपके रब ने आपकी किताब में मेरी तारीफ की है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताअन सम्मा अमीन। ये जिब्रील की तारीफ है जो अल्लाह कुरान में कर रहा है। इसके बाद मुझे अमन हो गया कि अब अल्लाह मुझे दोज़ख में नहीं डालेगा। इसकी रहमत की छतरी के लिए जिब्रील भी आया हुआ हो, और तुम उस छतरी को फाड़ रहे हो, उसी छतरी को फाड़ रहे हो, किकर दे हेठ छां सुधेंदे हो। नबी दी छां नहीं चाहिए। दुकानदार का झूठ, नौजवान की आवारगी, शराबी की शराब, जुआरी का जुआ,
بے پرد عورت کی بے پردگی، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی کی بے حیائی، طبلے والے کی طبلے کی تال اور سرنگی والے کی سر اور گلوکار کا گانا اور نوجوانوں کا ماں باپ کو ستانا اور اذان پر نمازوں کا چھوڑنا اور شریعت کا مذاق اڑانا اور داڑھی کا مذاق اڑانا اور شریعت محمدی کا مذاق اڑانا، یہ سب میرے نبی کی چھاؤں کو پھاڑنا ہے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر اتارنا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو اتنا رویا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا نہ رو، یہ وہ نبی ہے جتنا تڑپا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا نہ تڑپ۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، جس کو اس کے رب نے کہا اتنا نہ رو اور وہ میرے لیے رویا، وہ آپ کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے رویا، وہ قاتل پر رویا، وہ ڈاکو پر رویا، وہ زانی پر رویا، شرابی پر رویا۔ شاید کبھی نانو میرے ہنڈیوں کا حیا آ جائے، کبھی کسی میرے افسردہ کا نانو حیا آ جائے۔ میرے بھائیو، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو نہ گالیاں دو نہ ان کو بد دعا دو، ان کے لیے بولنا ہے تو دعا دو، تمہارے بھائی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو دعا دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا عرشوں پر ہے، وہ اس وقت کرتا ہے جب میں اور آپ غلامی رسول کو دکھائیں گے۔ حکومت سے کوئی گلہ نہیں ہے، فوج پولیس سے کوئی گلہ نہیں، گلہ اپنی ذات سے ہے۔ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر جھانکو، باہر نہ دیکھو، اندر دیکھو، اندر کی کمیاں دیکھو۔ اس سراپا کو محمدی بناؤ، اپنی دکان کو محمدی بناؤ، اپنی زراعت کو محمدی بناؤ، اپنی تجارت کو محمدی بناؤ، اپنے گھر کو محمدی بناؤ، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر جنت کے راستے بناؤ، سب جا کر میرے اللہ کا فیصلہ بدلے گا، سب وہ خیر کے فیصلے لائے گا۔ تو لمبے والے جو کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں۔ اسلام آباد کے جنید بغدادی وزیر اعظم ہو، شیخ عبد القادر جیلانی صدر پاکستان ہو، تو بھی اللہ فیصلہ نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ فرد پر فیصلے نہیں ہوتے، قوموں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ 95% نماز نہیں پڑھتے، 100% ماں باپ کے ستانے والے ہیں، 100% ماما بہنوں دیا گالی کٹن والے ہیں، 100% دکاندار جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ہزاروں میں کوئی ایک دکاندار ہے جو سچ بولتا ہے، ساری منڈی جھوٹ، سارا بازار جھوٹ، سارے زمیندار متقدر، سارے تاجر بددیانت، سارے حاکم ظالم، سارے نوجوان آوارہ، کوئی اللہ ہر جگہ اللہ، سارے تو مراد 100 دیں، 1 2 4 ہر طرح ٹھیک ہیں، لیکن 1 2 4 سے گل نہیں بنتی، اچھیوں کے پردے اتر گئے، سکرین ننگی ہو گئی۔ رات کو ننگی فلمیں کون چلاتا ہے؟ یہ ننگی فلمیں رات کو کون دیکھتا ہے؟ رمضان کی راتوں میں بھی ناچ گانے کی محفلیں کس نے سجائیں؟ روزے کس نے چھوڑے؟ اذان سن کر بھی رمضان میں بھی نماز کو کوئی نہ آیا۔ کون تھا یہ کون تھے جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہ پڑھی، رمضان میں بھی روزے نہ رکھے، ہت ترابی بھی کوئی نہ پڑھی، شراب بھی نہ چھوڑی، زنا بھی نہ چھوڑا، جھوٹ بھی نہ چھوڑا، ماں باپ کی بےعزتی کو بھی نہ چھوڑا، رشوت بھی نہ چھوڑی، بددیانت بھی نہ چھوڑی، ملاوٹ کو بھی نہ چھوڑا، کھوٹ کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ کون تھے؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کوئی حکمران آ جائے، ہماری تقدیر نہ بدلے گی، ہماری تقدیر نہ بدلے گی، ہماری تقدیر نہ بدلے گی۔ تقدیر بدلنی ہے تو میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلو، تب جا کر میرے اللہ کا فیصلہ بدلے گا۔ میرے بھائیو، یہ مبارک دن ہے، آج اللہ کی رحمت روزے داروں کی طفیل اتر رہی ہے، تراویح پڑھنے والوں کی طفیل اتر رہی ہے، تہجد اور نماز پڑھنے والوں کی طفیل اتر رہی ہے، فطرانہ دینے والوں کی طفیل اتر رہی ہے۔ آج سارے توبہ کرو، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اپنے محبوب اللہ کو راضی کریں، اپنے محبوب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں لوٹا رہا ہے۔ ایک بدو
آپ کی قبر پر آتا ہے، عتبی رحمتullah علیہ قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی اوپر گنبد نہیں، قبہ نہیں، پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، پہلی دوسری صدی کی بات ہے۔ قبر میں آنا جانا عام ہے۔ علامہ عتبی قبر پہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، ایک بدو اپنے اونٹ پر آتا ہے، اونٹ کو باہر بٹھاتا ہے، پھر اندر آ کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے ان ربک یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر تیرے امتی اپنے اوپر گناہوں کی سیاہیاں لے کر اور ظلمتیں لے کر تیرے دربار میں آ جائیں اور پھر مجھ سے معافی مانگیں اور بنو دیں تو یا رسول اللہ میں اپنے گناہ لے کر آیا ہوں، وہ مستشفین بک الی ربی، اور میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ آپ کے طفیل آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور اس نے 4 شعر پڑھے، 4 شعر پڑھے، 2 شعر ابھی بھی روزے کے ستونوں پر لکھے ہوئے، میں ابھی عمرے سے آ رہا ہوں، ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، 2 شعر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ نووی جیسا محدث اعظم اس واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ میں کچی گل تجمی کی تھی ممبر پہ کھلو کے، علامہ نووی رحمتullah علیہ جیسا محدث اور ابن کثیر جیسا مفسر اور محدث اس واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب المجموع میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس نے 4 شعر پڑھے، 2 ہوں لکھے کھلو تم جاتے پڑھ لے جے، 2 میں نہ تم سنا دینا۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فصاب من فیبہ القاء والأقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم وانت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ پہلے 2 شعر، اے وہ ہستی، اے وہ پاک ہستی، جب وہ قبر میں گیا تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا۔ اے وہ ہستی، جب وہ قبر میں گیا تو زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی خوشبودار ہو گئی اور وادیاں بھی خوشبودار ہو گئی۔ میں قربان جاؤں اس مٹی پر جہاں آپ کا وجود مبارک آرام کر رہا ہے، جہاں آپ کے ساتھ آپ کی شفاعت ہے، امت پر مہربانیاں بھی ہیں۔ وہی امت جو روزانہ راشن سوسوں سے پورے برس اس کے سینے میں اتارتی ہے، وہی امت جو گانے سن کر، جو زنا کر کے، جو شراب پی کے، جو رشوت لے کے، جو چوری کر کے، جو جھوٹ بول کے، جو جوا کھیل کے، جو گھنگرو باندھ کے، جو موسیقی میں ڈوب کر، جو جان میں ڈوب کر، جو ماں باپ کو ذلیل کر کے، جو نمازیں چھوڑ کر، جو روزے چھوڑ کر، جو تراویح چھوڑ کر، جو دین کا مذاق اڑا کر اپنے نبی کے سینے پر وار کرتے ہیں، اپنے سینے کے نبی پر وار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا سینہ پھر بھی امت کی محبت سے بھرا ہوا ہے، آپ کے اندر پھر بھی امت کی محبت ہی محبت ہے۔ وہ شراب بڑی اوکھی چاڑیے، آپ کی شفاعت کے طفیل وہ شراب پار ہوگا، ورنہ کوئی نہ پار کر سکے گا۔ یہ عمر اور ابو بکر، میں ان کا احسان بھی نہیں بول سکتا، ان دونوں نے بھی امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ ایک تیرے دائیں طرف لیٹا ہوا ہے، ایک تیرے بائیں طرف لیٹا ہوا ہے۔ کیا نصیب ہیں ابو بکر اور عمر کے، ایک نبی کے دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ آپ نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آپ نے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر کو پکڑا ہوا تھا، الٹے ہاتھ سے عمر کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ تینوں مسجد میں آئے، اور آپ نے کہا جب قیامت قائم ہوگی تو اس طرح سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا اور میرے ساتھ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ کہا ابو بکر عمر کا بھی احسان ہم نہیں اتار سکتے،
ان کا بھی احسان عظیم ہے یا رسول اللہ آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ سے پہنچتا رہے. یہ کہہ کر وہ روتا روتا وہاں سے چلا ہے. عتبی کو نیند آتی ہے. خواب میں دو جہان کے سردار کی زیارت ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں عتبی اٹھو, اپنا مراقبہ چھوڑو اور میرے امتی کو خبر سنا دو کہ تیری دعائیں قبول ہو گئی اور تیرے اللہ نے تیری بخشش کر دی. جو جانے کے بعد بھی رحمتیں لٹا رہا ہو, اے اللہ کا نام منو, اللہ کا نام منو, اللہ کا واسطہ, نیک دہاڑا نیک گھڑی توبہ کر جاؤ. بس کر دو, بس کر دو, بس کر دو. پتہ نہیں کس لیے موت آ کے چاہ جائے, پتہ نہیں کس لیے وار کر جائے, پتہ نہیں کس لیے وار کر جائے. پوری مٹی دے ہیٹ سائیں چھت سے آ جائیں. پیچھے کون جانا فاتحہ پڑھیں, کون جانا دعائیں کریں. اولاداں نو اپنی اولاداں بھی پی جاندی ہے. ماں پیو دے کون چیتے رکھدا ہے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. تو کہر صحابت کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا. قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موت مگر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب کھوٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس دنیا کی خاطر اللہ رسول کو ناراض نہ کرو. مبارک وقت ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, نماز پڑھتے ہیں. میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں تو میں توبہ کرو, توبہ کرو. میرے سر میں شدید درد ہے, میں 6 گولیاں کھا کے کھڑا ہوں, پھر بھی میرا درد نہیں قابو میں ہے. میں اپنے جسم کو مجبور کر کے بول رہا ہوں, امانت سمجھ کے بول رہا ہوں. تم سال میں 1 دفعہ اکٹھے ہوتے ہو, پھر سارا سال نہیں ملتے ہو. مجھے بھی سفر رہتا ہے, میں بھی گھر میں بہت کم آتا ہوں. تم میرے علاقے کے ہو, میں تمہارے علاقے کا ہوں. میں تم سے 2 نمبر بات نہیں کر سکتا, میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اس غفلت سے باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. دنیا کسی کی نہیں ہے, کسی کے نہ ہوگی. کسی کی نہیں ہے, کسی کی نہ ہوگی. کسی کی نہیں ہے, کسی کی نہ ہوگی. یہاں کی ہر عزت, ہر دولت, ہر شہرت, ہر حکومت, ہر اقتدار کی آخری 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 منزل چند مٹھی خاک ہے, چند مٹھی خاک ہے, چند مٹھی خاک ہے, چند مٹھی خاک ہے. سوتے ہوئے قبر, ویران قبرستان, یہ آخری انتہا ہے. اللہ اس کے رسول سے لڑائی نہ کرو. آ جاؤ ہم صلح کریں, صلح کریں. کرتے ہو سارے بھائی توبہ, کرتے ہو اللہ سے صلح. کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سارے رمضان کی کوتاہیاں آج معاف کرواؤ اور اللہ کی راہ میں نکلو. اگلے مہینے 9 نومبر کی شام سے رائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, کم از کم اجتماع کے لیے جماعتیں بن بن کے اللہ کی راہ میں پھرو. زندگی بدلنی ہے تو صحبت بھی بدلو, سنگت بھی بدلو. اچھے سنگ کرے, اچھے سنگ کرے, اچھی صحبت, اچھا ساتھی آدمی کو لے کے تیرتا ہے. بری سنگت سے بچو, بری صحبت سے بچو. یہ اللہ کی راہ میں پھرنا ایک نیک صحبت دے گا, ایمان میں بہار آئے گی, زندگی کو رخ ملے گا. گانے والے توبہ کر گئے, سننے والے بھی توبہ کرو. 2 مہینے پہلے انگلستان گیا تھا, وہاں جنید جمشید 7 مہینے لگا رہا ہے جماعت میں, اور شہید انور دونوں ایک ہی جماعت میں. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب کبھی انگلستان میں گانا گانے آیا کرتا تھا, آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوا ہوں. شہید انور کبھی کرکٹ کھیلنے آیا کرتا تھا, آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوا ہوں. جب گانے والے توبہ کر گئے اور تم سننے والے بھی توبہ کر جاؤ, تم سننے والے بھی بس کر جاؤ. کب تک کانوں میں زہر گھولو گے؟ اسے عادی بناؤ قرآن کے سننے کا. نظریں جھکانا سیکھ لو اللہ کے واسطے. اٹھانا بہت ہو گیا, جھکا لو, جھکا لو.
اللہ دل روشن کر دے گا، دل روشن کر دے گا۔ زبان سے گالی ختم کر دو، جھوٹ ختم کر دو، غیبت ختم کر دو۔ ماں باپ زندہ ہیں انہیں منا لو، ناراض ہیں انہیں منا لو، زندہ ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے ان کی خدمت کرو، مر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ماں باپ کو دکھ دے کر نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ لڑے ہوئے وہ صلح کر جاؤ، آپس میں روٹھے ہو صلح کر جاؤ۔ سگے بھائی بھی آج سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں، صلح کرو، صلح کرو، محبتیں بکھیرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، چلو اب مجمع زیادہ ہے، صفیں بناؤ اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے، تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور کوئی دھکم پہل بھی نہ ہو۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی 3 تکبیریں ثنا کے بعد، دوسری 3 تکبیریں رکوع سے پہلے۔ اگر امام بھول جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتهلت الدنيا مدبرة وارتهلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا بالدنيا إلا كراكب فظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحظاظيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحظاظيره في النار ألا فاعملوا أنتم من الله لا حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان غفر له إيمان لا احتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمان لا احتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مغضع ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وقال بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لسلطانك الكريم ووجهك العظيم. اللهم لك الحمد حمد السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت مليك السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت بديع الكون والمكان، أنت وهيب الكون والمكان، أنت الفرد لا ند لك، أنت الملك لا شريك لك، أنت العلي لا شميل لك، أنت الغني لا ظهير لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء مميت زائل إلا موتك، كل ظل خالق إلا ظلك. يا ربنا لك الحمد أنت أحق من ذكر فأحق من عبد وأنشر من ابتغل وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوشر من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا رازقنا يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، يا من رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بكما يليق بجلاله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من هو وليس كمثله شيء، يا من هو ليس كمثله شيء، يا من خلق الكون والمكان ولم يعي بخلقهن، يا من هو خلق الكون والمكان ولم يعي بخلقهن، يا من لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، يا من لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، يا من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من عنده خزائن السماوات والأرض. الله ربنا لا نشرك به شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اے شہنشاہ اعظم، اے شہنشاہ اعظم، اے مالک کل کائنات، اے رب جس نے ہمارے شبدوں کی محتاجی، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت، نہ ہماری بندگی کی ضرورت، اے رب جو فرشتوں کا محتاج نہیں، جو زمین آسمان کا محتاج نہیں، اے رب جو اپنی پاکیزگی کے لیے فرشتوں کی ہماری چشموں کا محتاج نہیں، اے رب جو اپنی بلندی کی بریائی کے لیے ہماری اور فرشتوں کی تقدیروں کا محتاج نہیں، اے رب جو اپنے معبود ہونے میں ہمارے سجدوں اور فرشتوں کے سجدوں کا محتاج نہیں، اے رب جو اپنی شہنشاہی میں لشکروں کا محتاج نہیں، اے رب جو اپنی بقا میں کسی بھی شے کا محتاج نہیں، اے رب اے مالک اے خالق جو سب کے گمراہ ہونے سے اس کی عزتوں میں کمی نہ آئے، اے رب سب کے فرما بردار ہونے سے تیری شان میں زیادتی نہ ہو، ہم سب سجدے میں پڑ جائیں، اس سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، ہم سب نافرمان ہو جائیں، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، زمین آسمان تیری اطاعت سے بھرے یا خالی ہو، تو ان ساری چیزوں سے یا اللہ ورا الورا ہو کر اپنی ذات میں کبیر بھی ہے، متعال بھی ہے، متقدر بھی ہے، کبیر و اکبر بھی ہے، قادر اور مقتدر بھی ہے، شہنشاہ اعظم بھی ہے۔ میرے مولا ہم تیرے کمزور حقیر ذلیل بندے چند روزے رکھ کر، چند نمازیں پڑھ کے، چند گھڑیاں رات کی کھڑے ہو کر تیرے نبی کے فرمان کے مطابق، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے مولا تیری عزت کی قسم ہمارے پاس ایک روزہ بھی
तुझे पेश करने के काबिल नहीं है। तेरी इज्जत की कसम, हमारे पास एक तरावी भी तुझे पेश करने के काबिल नहीं है, एक सजदा भी तेरे सामने पेश करने के काबिल नहीं है। हम फकीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। वो पहले लोग थे मेरे मौला जो तुझे सजदे भी करके दिखा गए, तेरे आगे रो रो कर भी दिखा गए, तेरे सामने रोजे रख के भी दिखा गए, तुझे राजी करके भी दिखा गए। आए शाद गए वादा फरदा लेकर वो चले गए, धरती उनसे खाली हो गई। अब तो यही हम हसीर कलील फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं पेश करने आए। या अल्लाह, हम कुछ भी नहीं पेश करने आए, हम कोई नेकी लेकर नहीं आए, हम अपने गुनाह लेकर आए हैं, हम अपनी शाहियां लेकर आए हैं, हम अपनी जुल्मतें लेकर आए हैं, हम अपनी तारीखियां लेकर आए हैं, और तेरी रहमत की आस लेकर आए हैं, और इतनी बड़ी पंचायत लेकर आए हैं। तेरे नबी के फरमान पर यकीन करके आए हैं कि तो इस दिन पर शक्ति बख्शिश का ऐलान करता है और तू कहता है कि जाओ बख्शे बख्शाए घर चले जाओ। या अल्लाह, हमने तो ऐसे रोजे नहीं रखे और बहुत से बेरोज भी होंगे, हमने तो ऐसी नमाजें नहीं पढ़ी और बहुत से बेनमाजी भी होंगे, हम पर तो वैसे ही काम फरमा दे मेरे मौला, वैसे ही नजर करम फरमा दे मेरे आका। फकीर हैं, शाइल हैं, झोली भी गंदी फटी हुई, हाथ भी गुनाहों से शाह, जबान भी काली, वजूद भी गंदा, गंदगी के कीड़े की तरह जिधर को गुजरे गंद फैलाते चले गए। पर तेरे सिवा रब कोई नहीं, तेरे सिवा माबूद कोई नहीं। हम तुझे सजदा करने आए, तेरे सामने 2 रकात पढ़ी, अब फकीर बन के तेरे आगे झोली फैलाई है। या अल्लाह, नजरे करम कर दे। या अल्लाह, नजरे करम कर दे। या अल्लाह, नजरे करम कर दे। इस सारे मजनू को माफ कर दे, जहाँ जहाँ ईद पड़ी गई सबको माफ कर दे, जहाँ जहाँ तेरे सामने हाथ होते सबकी कबूल फरमा ले मेरे मौला, मेरे आका। या अल्लाह, या अल्लाह, तू वाहिद शहंशाह है जो फकीरों को देख के खुश होता है, तू वाहिद शहंशाह है जो मांगने वालों को देख के खुश होता है। दुनिया के जितने बादशाह हैं वो फकीरों को देख के गुस्से हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, या अल्लाह धुतकार देते हैं, कहते हैं दफा कर दो, इन्हें दूर कर दो। या अल्लाह, तू अजीब शहंशाह है। फकीर आते जाते हैं तो खुश होता जाता है, वो मांगना शुरू होते हैं तो खुश होता चला जाता है, जितना ज्यादा मांगे उतना खुश होता है। दुनिया के बादशाहों से जितना थोड़ा मांगे उतना खुश होते हैं, ज्यादा मांगे वो गुस्से हो जाते हैं। तेरी अजीब निशान है, तेरा अजीब अंदाज है, जिससे मांगते जाए तो खुश होता जाता है। देख कितने फकीर इकट्ठे हैं मौला, विश्वास अल्लाह पूरे जिले में इतने फकीर कहीं भी नहीं इकट्ठे। अल्लाह, इतने शायर को भी मनाने के लिए आए बैठेंगे अल्लाह, तेरा दर मल के बैठेंगे अल्लाह। ये किसी सदर का दरबार नहीं है, दुनिया के बादशाह का दरबार, ये तेरा दरबार, तेरा घर, ये तेरा घर, तेरा दरबार। मेरे मौला, तू भी न सुने फिर कहाँ जाएंगे? दुनिया के बादशाह तो पहले सुनने से सुनते रहे मेरे मौला, उनके दरवाजे बड़े बड़े होंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमने उनको सुनाने का सोचा भी कभी नहीं है, हम उनको सुनाना भी नहीं चाहते मेरे मौला। वो हमारे जैसे फकीर हैं, हमें उनसे कोई आश नहीं है। तेरे ऊपर बड़े मान है मेरे मौला, हमें तेरे ऊपर बड़े मान है मेरे मौला, तेरे ऊपर बड़े मान है मेरे मौला। हमारा मान न तोड़ मेरे मौला, तुम्हारा मान न तोड़ मेरे मौला, हमें खाली न वापस लौटा। शकी मेरे मौला, शकी वो तो एक का हाथ उठे तो बेकरार हो जाता है, इधर देख हजारों हाथ उठे हैं मेरे मौला, हजारों हाथ उठे मेरे मौला। तेरे नबी का फरमान हम तक पहुँचा है कि जब कोई शाइल हाथ उठाता है तो तू कहता मुझे शर्म आती है खाली लौटा दूं। उधर तो देख मेरे मौला, कितने शाइलों के तेरी शांति खाली लौटाना तेरी शांति के खिलाफ है, तेरी सखावत के खिलाफ है, तेरे जूद और करम के खिलाफ है हमें खाली लौटाना। इसमें सफेद बालों वाले भी बैठे जिनसे तुम्हें वैसे ही हया आती है मेरे मौला, इसमें वो नौजवान नहीं है जिनकी जवानी तेरी साथ में गुजर रही है मेरे मौला, उनके दामन पर कोई छीका ना वली लोग फकीर भी है मेरे मौला, नजर करम फरमा दे।
ہماری آخری آس نہ توڑ. دنیا والوں نے تو پہلے ہی دھکا دے دیا ہے. وہ تو پہلے ہمیں قربانی کا مال سمجھتے ہیں. لوری دھار کے خنجر سے ذبح کیے جا رہی ہے تیرے حبیب کی امت. ہم تیرے سامنے وہ بچی تو تیرے نبی کے دربار مدینہ تو بڑی دور ہے. ہمارا پیغام ہماری فریادیں اپنی نبی تک پہنچا دے. ہمارے رونے دھونے اپنے نبی تک پہنچا دے. جو چور کے ہاتھ کٹنے پر بھی رویا تھا, جو چور کے ہاتھ کٹنے پر بھی رویا تھا, آج اس کے ظالم بڑے فرعون بنے. تیری بھیڑ کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے. تیری بھیڑ کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے. پکڑ لینا ہے ان فرعونوں کو. ہماری بخش ہو گئی ہے, بخش ہو گیا ہے. کہیں سے بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا, صرف تیری آس ہے, صرف تیرا ڈر ہے. اسے بند نہ فرما, اسے بند نہ فرما. ہم تیرے در سے جھک کر تجھے منانا چاہتے ہیں. تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. تو اندھیری رات پر روشنی لاتا ہے. امت کی اندھیری رات پہ روشنی لیا, ہدایت کی روشنی لیا. سارے باطل والوں کو بھی ایمان دے دے. سارے ہندو سکھ عیسائی بحری یہودی سب کو ایمان کی دولت دے دے. اللہ جو تیرے دین کے دشمن ان کو بھی ایمان دے دے. جو اللہ مسلمان ہیں ان کو بھی روشنی دے دے. اے میرے رب, جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں, اور وہ فرعون ہیں, اور وہ قارون ہیں, اور وہ نمرود ہیں, اور وہ شداد ہیں, وہ چاہے ظاہری کفر میں ہیں یا اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ انہیں پکڑ لے جیسے تو نے مصر کا فرعون پکڑا. انہیں پکڑ لے جیسے تو نے بابل کا نمرود پکڑا. انہیں پکڑ لے جیسے تو نے یمن کے شداد کو پکڑا. انہیں پکڑ لے جیسے تو نے بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑا. یا اللہ, یا اللہ, آج کے ابراہوں کے پاس ہاتھی لوہے کے ہیں میرے مولا. یا اللہ, یمن کے ہاتھیوں پر تو نے ابابیل بھیج دیے تھے, یہ لوہے کے ہاتھیوں پر بھی ابابیل بھیج میرے مولا. ابابیل بھیج میرے مولا. تیرے محبوب کی امت پش گئی میرے مولا, پش گئی میرے مولا. ہم بھی ہر طرف سے لٹ لٹ کے, زمین ہماری دشمن, پہاڑ ہمارے دشمن, پانی ہمارے دشمن, کہیں زلزلے, کہیں طوفان, کہیں بارشیں, کہیں پتھر, کہیں بم, کہیں دشمن, ہر طرف خون ہی خون ہے. اے میرے مولا, ہم کس بات کی عید منائیں, ہم کس بات کی منائیں, جبکہ زمین تیرے محبوب کی امت کا خون پیتی جا رہی ہے, پیتی جا رہی ہے. اے میرے مولا, اے میرے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, کوئی تو ہے جس نے سمندر پھاڑا تھا, کوئی تو ہے جس نے یوسف کو کنویں میں بچایا تھا, کوئی تو ہے جس نے خلیل کے ہاتھ کی چھری کو بھی کند کر دیا تھا, کوئی تو ہے جس نے اسماعیل کو بچایا تھا, کوئی تو ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا تھا, کوئی تو ہے جس نے صحرا میں بنو اسرائیل کو کھلایا تھا, وہ کوئی تو ہے جس نے مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی. تو کون سا ایٹمی طاقتوں کا محتاج ہے, تو کون سا ایٹم راکٹ کا محتاج ہے. تو چاہے تو مکڑی کے جالے کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے, تو چاہے تو کبوتر کے انڈے کو حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اے رب کریم اللہ, اے رب کریم اللہ, ہم بھی تجھے ہی پکارتے ہیں, ہم بھی تجھے ہی پکارتے ہیں. تو کہتا ہے ادعونی, تو کہتا ہے ادعونی, مجھے پکارو. ہم تجھے کہتے ہیں یا اللہ, یا اللہ. تو کہتا ہے استجب, اب تو بھی لبیک کہہ دے میرے مولا, اب تو بھی لبیک کہہ دے میرے مولا. ہماری جھولی تیرے آگے کھڑی ہے, یہ نہ دیکھ کے یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے, یہ نہ دیکھ کے یہ ہاتھ غلیظ ہے, یہ نہ دیکھ کے یہ زبان گندی ہے, یہ دیکھ کے ہم تیرے آگے رو رہے ہیں. ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں میرے مولا. ساری دنیا کے کانوں نے ہمارا سینہ چیر دیا ہے. تمہارا رب کدھر ہے, تمہارا رب کدھر ہے, تو آگے دکھا دے.
تو آگے دکھا دے، تو آگے دکھا دے، تو آگے دکھا دے، آ جانا دیر ہو رہی ہے، تو آ جانا دیر ہو رہی ہے، آ جا، میں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ مرغی چیل کو دیکھ کر پر پھیلا دیتی ہے، بچے بھاگ کے پروں کے نیچے محفوظ ہو جاتے، ہمیں کوئی نہیں چھایا دینے والا، ہمیں کوئی نہیں چھایا دینے والا۔ میرے مولا جب چرواہے بھیڑیوں کو کھلی چھٹی دے دے تو بکریوں کی جان کہاں بچے؟ جب اللہ کی کشتی چھوڑ کے بھاگ جائے تو خونی موجوں کے کہاں نجات ملے گی؟ اے رب کریم اللہ کرم کر دینا، مہربانی کر دینا، ان ظالموں کی مہلت ختم کر دے، ان ظالموں کی مہلت ختم کر دے، ان ظالموں کی مہلت ختم کر دے۔ جوان بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی ہیں، معصوم بچوں کی آنکھوں کے آنسو بلک 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 خشک ہو رہے ہیں۔ میرے مولا غریب بچوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، یا اللہ سود خوروں کے گھر سونے چاندی کے بڑے ہیں، میرے مولا فرعونوں کے گھروں میں ناچ گانے کی غریب بندوں کے گھر میں نوحے ہیں، لاشیں ہیں، عزت کی لاشیں ہیں، غیرت کی لاشیں، ہر طرف میرے مولا بے خوشی ہے، بے خوشی ہے۔ کب آئے گا یا اللہ؟ کب آئے گا میرے مولا؟ کب آئے گا یا اللہ؟ تو آ جانا میرے اللہ، اتنے بچے نہیں مان لے یا اللہ۔ پنچایت آ گئی ہے تیرے بوئے، پنچایت آئی بیٹھی تیرے بوئے تو میرے مولا، بڑے دیش کا رواج ہے میرے مولا، اور بچے بوئے سے آ جائیں، بڑے روز سے نہیں منی جانے یا اللہ، ایٹی بڑی پرے تیرے بوئے سے آ گئی ہے، ایٹی بڑی پنچایت تیرے بوئے سے آ گئی ہے، کرتے میرے مولا راضی ہو جا، ظالموں کی مہلت ختم کر دے، ظالموں کی مہلت ختم کر دے، پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے ان کو، پکڑ لے ان کو، پکڑ لے ان کو، ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، ان کی چھتیں ان پہ گرا دے، اپنی زمین میں انہیں دھسا دے، اپنی بجلیاں ان پہ گرا دے، اپنی صاعقہ ان پہ کڑکا دے، اپنی ہوائیں ان پہ چھوڑ دے، کہ تیرے محبوب کی امت کا برا چاہے تو انہیں برباد کر دے، جو تیرے محبوب کی امت کا بھلا چاہے تو انہیں آباد کر دے۔ یا اللہ یہ دھوپ میں بیٹھا مجمع تجھے ہی پکار رہا ہے، تیرے آگے بلک رہا ہے، تو راضی ہو جانا، عید کی نماز میں شامل فرشتو تم بھی ہمارے سفارشی بن جاؤ۔ ابھی اپنے رب کے پاس تم جاؤ گے، وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، انہیں بتانا تو لمبے کی عیدگاہ میں تیرے محبوب کی امت کو روتا چھوڑ کے ہماری سفارش ہمارا رب ہمیں بنا دینا، ہمارا رب ہمیں بنا دو، ہمارا رب ہمیں بنا دو، تیرا روشن سچا میرے مولا، تیرا روشن سچا میرے مولا، تو نے شراب سے روکا یا اللہ امت نے بھٹیاں چالو کر دی، تو نے زنا سے روکا امت نے شراب زنا کے اڈے چلا دیے، تو نے جوئے سے روکا امت نے جوئے کے اڈے چلا دیے، تو نے ماں باپ کی فرمانبرداری کو کہا، ہماری نسل میں ماں باپ کے گریبان پکڑ لیے، تو نے نماز کو بلایا 95% منکر ہو گئے، تو نے روزے کا حکم دیا دن دہاڑے چولہے جلتے رہے، تو نے سچائی کا حکم دیا سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، تو نے عدل کا حکم دیا ہمارے قاضیوں کے قلم مٹ گئے، اے میرے رب امت کہاں جائے، اس امت کا قاضی بھی برائے فروخت ہو، تو بتا ہماری بے بسی کا عالم اور کیا ہوگا، عمر لے آئیے میرے مولا، عمر لے آئیے میرے مولا،
جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی مدینے میں آنسو بہاتا ہو. اے میرے رب ادھر مقتول کے خون بک گئے, بوڑھی ماؤں کے جوان آشرے مٹ گئے, اور قاضیوں نے بیچ دیا قتل کو, وکیلوں نے بیچ دیا 4 پیسے پر. اے رب کریم ہم تیرے در پہ دستک دینے ہیں, ابھی تیرا کنڈا کھڑکانا ہے حضر مولا, ابھی تیرے در پہ آ جھٹے ہیں, ابھی تھک گئے حضر مولا, ساری بحث ہو گئی حضر مولا. جب قاضی بھی بک جائیں, جب وکیل بھی بک جائیں, جب حاکم بھیڑیے بن جائیں, جب رکھوالے ہی چور بن جائیں, تو بتا پھر ہم کہاں جائیں. اے رب کریم اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے بدر و حنین میں مدد کرنے والے اللہ, اے فرشتوں کو اتارنے والے اللہ, اے رب کریم اللہ, تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ, اب ہماری فریادیں سن, ہماری فریادیں سن. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے, پوری امت کو معاف کر دے, عرب و عجم سے دکھ درد مٹا دے, ہمیں نیکوں کے حوالے فرما, کوئی ابو بکر جیسا دے, ہمیں بھیڑیوں کے نرگے سے نکال لے, جن کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں, جن کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی, ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ تنگ, بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار. ابو بکر جیسا دے دے, کوئی عمر جیسا دے دے, کوئی عثمان جیسا دے دے, کوئی علی جیسا دے دے, کوئی حسن جیسا دے دے میرے مولا, جو ارتداد کو اسلام میں بدل دے. اے ہائے ربا, کیا کہہ گیا ابو بکر, ہماری طرف سے ابو بکر کو بہتر جزا عمر کے سینے میں مکہ مار کے کہا, کوئی ابو بکر جیسا, کوئی عمر جیسا دے دے, جو کتے کے پیاسے رونے پر بھی روتا ہو, جو رات کو گلیوں کے چکر لگاتا ہو, جو 14 پیوند لگا کے ساری امت کو پوشا کے پہناتا, خدا نشنی روٹی کھا کے ساری امت کے چولہے جلاتا ہو. کوئی عثمان جیسا دے دے, باطل نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے, اسکرین ننگی ہو گئی, اخبار ننگے ہو گئے, اشتہار ننگے ہو گئے, ٹیلی فون بیچنا ہو, موٹر سائیکل بیچنا ہو, فریج بیچنا ہو, ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے باطل نے. عثمان دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے. ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے ہیں, مسجد کی بجائے رقص گاہوں کو جا رہے ہیں, قرآن کی بجائے گٹار اٹھا لیے, قرآن نہیں سنتے, گانے سنتے ہیں. عثمان دے دے, عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا سکھا دے, حیا سکھا دے. میرے مولا, جہالت کی تاریخیاں, جہالت کی تاریخیاں, یہ امت قبروں پہ جا پڑی, پتھروں کو چومنے لگے, قبروں پہ جا گری, انسانوں کو پوجا شروع کر دی, سونے چاندی کے پجاری بن گئے, کرسی کے پجاری بن گئے, اقتدار کے پجاری بن گئے, چڑھتے سورج کو سجدے کرنے والے بن گئے. کوئی علی دے دے, کوئی علی دے دے, کوئی علی جیسا دے دے, علم کے چراغ جلا دے, جو علم کی روشنیاں پھیلا دے اور امت کو اندھیروں سے نکال لے. میرے مولا, میرے مولا, اپنے مفاد پر ساری امت لوگوں نے توڑ کے رکھ دی, قربان کر کے رکھ دی. کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے, امت کو امت بنا دے. یا اللہ, ہم تجھ سے دنیا میں مانگتے ہیں, آخرت میں مانگتے ہیں, جیسے ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے قبول کر لے, جیسے ٹوٹی پھوٹی نمازیں تراویحیں پڑھی قبول کر لے, جیسی افطاری شہری کی قبول کر لے, جتنوں نے عمرے کیے اعتکاف ویسے قبول کر لے,
सारी धरती पे तुझे कोई पसंद आया हो तो उसकी तफैल सबसे कबूल कर ले, और तुझे कोई भी पसंद न आया हो सबकी रहमत से तफैल कबूल कर ले। हमें हमारे से नहीं इससे ज्यादा अच्छा हो पाता, हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। इन उठे हुए हाथों में कोई खाली न जाए, ये फैली हुई झोलियों में कोई खाली न जाए। जहाँ से आए हैं, जो नियत लेकर आए हैं, इनकी मुरादें पूरी फरमा, इनकी झोलियां भर दे। इस पूरे इलाके, पूरे शहर, पूरी बस्तियों पर, हमारे खेत खलियानों, दुकानों, तिजारतों, मंडियों पर, दफ्तरों पर रहमत उतार दे, रहमत उतार दे, रहमत उतार दे। हमारे हुक्मरानों को रहम दिल कर दे, हमारे काजियों को अदल वाला बना दे, हमारे मालदारों को सखी बना दे, हमारे गरीबों को खुददार बना दे, हमारी औरतों को पाकदामन बना दे, हमारे नौजवानों को गैरतमंद बना दे। या अल्लाह हाकिम माकूम में जोड़ पैदा कर दे। या अल्लाह हमारे बाजारों को दयानत से भर दे, सूद से खाली कर दे, खोद बदजान की झूठ से, फरेब से खाली कर दे, बदअहदी से खाली कर दे। हमारी औलादों को माँ बाप की ठंडक बना दे, ठंडक बना दे, ठंडक बना दे। जो बीमार है सेहत दे दे, जो मकरूज है कर्ज अदा करा दे, जो कब्रों में चले गए उन्हें माफ कर दे, जो पकड़ में है उनकी कब्रें ठंडी कर दे, जिनको ठंडा कर दे उनके दर्जे बुलंद कर दे। मेरे मौला अपने महबूब की मोहब्बत के तोहफे हम सबसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी कर ले। या अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा, ईमान पे खात्मा फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन तू एक ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग हो जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह तुझे पता है हम मुजरिम हैं, तुझे तेरी इज्जतों का वास्ता उस ऐलान में हमें न पकड़ लेना, हमें हथकड़ी न लगाना, हमें तो यहाँ की हथकड़ी बर्बाद कर देती है, तेरी हथकड़ी तो हमें फना कर देगी। या अल्लाह, या अल्लाह लोग हमें नेक समझते रहे, हमें मुसलमान समझते रहे, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना। फिर ऐलान करने वाला है मुजरिम खड़ा न करी, बोला हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, हथकड़ी न लगा देना, बेड़ियां न पहना देना, शौक न डाल देना, रुसवा न कर देना। या अल्लाह में दोज़ख से बचा ले, हमें दोज़ख से बचा ले, जन्नत के सरदारों का नौकर बना दे, हम तेरी जन्नत के हकदार कहाँ। हमें दोज़ख से बचा ले, हमें जहन्नुम से बचा ले, हमें मुजरिम न बना, हमें उस दिन का मुजरिम न बना। हमें अपने नेक बंदों के नौकरों के पीछे खड़ा कर दे, पर हमें उसने रुसवा न फरमा, रुसवा न फरमा। तेरे नबी का सामना होगा, तेरे नबी का सामना होगा, हमारे गुनाह उनको न पता लगने देना, इनको बड़ा दुख पहुंचेगा। हमने उन्हें बड़े दुख दिए, या अल्लाह उन्होंने हमारे लिए बड़े दुख ले ले, हम तो उनके रोने का बदला नहीं दे सकते। उनके ओहद के टूटे हुए दांत, उनका ताइफ में बिखरा हुआ खून, उनके पेट पर फटे हुए पत्थर, उनकी बेटियों की पड़ी हुई तलाकी, उनके औलाद की कटी हुई गर्दनें, उनका सारी रात का रोना, उनके पाँव पे बर्फ पड़ जाना, उनकी भूख भूख और भूख, हम तेरे नबी की वफाओं का बदला गद्दारियों में देते रहे, बेवफाइयों में देते रहे। हम जब उनके सामने जाएंगे तो तूने अगर हमें न छुपाया, तेरे नबी को बड़ा दुख होगा। तेरी इज्जत का वास्ता हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देना, पर्दे डाल देना। तुझसे तो कोई चीज छुप नहीं सकती, और उसे हमारा कुछ न बताना। अपनी सत्तारी की चादर डाल देना, अपनी सत्तारी की चादर डाल देना, और अपने हाथों से हमें पानी पिलाए, हमें सीने से लगाए, बारिश से हमारा काम बन जाएगा, तेरा कुछ भी न बिगड़ेगा, वो तेरा महबूब भी खुश हो जाएगा। ऐ मेरे मौला, हमें उनके गुलामों में खड़ा कर देना,
اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ یا رب السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا ملیک السماوات والارض، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان مسکینوں کو دے جو تیرے آگے دھوپ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان فقیروں کو دے جو تیرے آگے رو رہے ہیں، کوئی آنسو کو پسند کر، اور وہ عید والی بشارت ہمیں سنا دے اور کہہ دے اٹھو اب میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہہ دے سنا دے، کر دے اعلان عرشوں سے کہ جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ کہہ دے ربا، کہہ دے میرے مولا، فرما دے، کر دے اعلان، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ اعلان کر دے، اعلان کر دے۔ اس سارے مجمع میں سے کوئی آنسو پسند کر لے، کوئی آنسو پسند کر لے، کوئی ہائے پسند کر لے۔ یہ تیری راہ کے مسافر بیٹھے ہیں، یہ کینیا کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ تیری راہ کے مسافر بیٹھے ہیں جو گھر چھوڑ کر ہمارے گھروں میں آ کے عید کر رہے ہیں۔ ان کی ہجرت کے طفیل، یہ افریقہ کے تیرے مہمانوں کی ہجرت کے طفیل، یا اللہ نظر کرم کر، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، نہیں کرنی پھر بھی کر دے، کر دے میرے مولا۔ ہمیں قبول فرما، ہمیں رد نہ کر، ہمیں قبول فرما، ہمیں رد نہ فرما، ہمیں قبول فرما، ہمیں رد نہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ۔ ارائمنٹ کا اجتماع آ رہا ہے، اسے قبول کر لے، اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جتنی جماعتوں نے تیری راہ میں عید کی ہے، سب کی عید کو بابرکت کر کے سارے عالم کو ہدایت دے دے۔ یا ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم